بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی فیض حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے میں جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور آپ نے یہ شعر بھی رسا و خانقاہ کہ درو بود کیلو کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں ہیں، ایک تو کیلو کال سے مراد حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، سبحان اللہ، حضور کی ناموس پاک کا ذکر ہے، سبحان اللہ، حضور کی اطاعت کا، اور یہ سارا یہ کیلو کال محمد ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وافر حصہ ذکر کا عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیلو کال سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ بہت اچھی ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے، کئی ہمارے آستانے اس حوالے سے بے آباد ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے جتنی محنت کی جامعہ اجویریہ کے لیے، آج جامعہ اجویریہ پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کی صف میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ ہر کلاس میں دورہ حدیث کے اندر 70-80 طلباء ہیں، سبحان اللہ، اور اس سے نیچے بھی کلاس میں، اور آپ کی جو خدمات ہیں یہ منہ پر کہنے والی بات نہیں ہے۔ سید شفیق حسین بخاری صاحب جب سیکرٹری تھے، اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مخدوم، ہمارے مربی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ، جو حصہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو محکمہ اوقاف کا بالعموم اور بالخصوص آپ کا بہت بڑا کردار ہے جامعہ اجویریہ کے لیے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ جو آستانے ہیں، بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام گزرے ہیں، وہاں بڑے وسیع اور اعلیٰ قسم کے مدارس قائم ہونے چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک تو دین پناہ کا لفظ، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار آپ نے پڑھے، شاہ صاحب نے گفتگو کی، اور میرے مخدوم حضرت علامہ کاظمی صاحب اور جناب صاحبزادہ اللہ صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ میں اس حوالے سے بھی ایک بات کروں گا، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ایک بات کروں گا۔ دین پناہ اور یہ جو رمز قرآن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، میں اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ والوں کو ایک منشور دیا تھا اپنے خط کے اندر، جو آپ نے خطوط لکھے اور اس جو خطبات آپ نے کربلا کے سفر میں دیے، ان میں ایک بڑا 3 نکاتی منشور ہے۔ آپ نے فرمایا مل امام الا العامل بالقرآن والقائم بالقسط والدائن بدین الحق۔ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہے، اقتدار تو ہماری ٹھوکر میں ہے، واہ، سبحان اللہ، اور اہل بیت تو دنیا کو اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہے اور مسلمانوں کا جو نظام حکومت ہے، اس میں یہ 3 باتیں ہونی چاہیے۔ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، مل امام الا العامل بالقرآن، مسلمانوں کا حکمران عامل بالقرآن ہو، اور القائم بالقسط، انصاف قائم کرنے والا ہو، والدائن بدین الحق، اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ دین پناہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کا جو فروغ ہے اور دین کا جو احیاء ہے، اس واقعہ کربلا کے تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اس امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا احسان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے اپنی